بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں ایک بہت نمایاں بات ظاہر ہے جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سود اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اسلام نے، بلکہ یہ بات قطعی طور پہ معلوم ہے کہ سابقہ شرائع میں بھی، سابقہ جو آسمانی شرائع ہیں، شریعتیں ہیں، ان کے اندر بھی سود ویسے ہی ممنوع ہے جیسے کہ قرآن مجید نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ سود میں کیا شناعت ہے، وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے سود کو ممنوع قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سود اصل میں ایک ظلم ہے، سود سے ایک ظلم وجود میں آتا ہے، اور وہ ظلم اصل میں بنیادی طور پہ اس کو سہنے والا وہ مقروض ہے جو سود پہ کسی سے قرض لیتا ہے۔ اور قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کی سرکوبی کے لیے ہر حال میں اسٹیٹ کو بھی اقدامات کرنے چاہیے، اور افراد بھی اس بارے میں متنبہ رہنے چاہیے ان لوگوں کو کہ سود پہ کوئی معاملہ وہ نہ کریں۔ یہ جو شناعت ہے سود کی، یہ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک جو قرض خواہ ہوتا ہے، جب وہ سود پر قرض لیتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پیسہ اپنی چاہے ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہو، چاہے اپنے کاروباری ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہو، وہ پیسہ کنزیوم کر لیتا ہے، وہ پیسہ صرف کر لیتا ہے، وہ پیسہ اس کے استعمال میں آ جاتا ہے، وہ پیسہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو جو کام کرنا ہے وہ دوہرا ہے، ایک اس کو اس پیسے کو کریٹ کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے پیدا کرنا ہے تاکہ وہ جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کو واپس کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ اس نے اوریجنل اماؤنٹ کو پیدا کرنا ہے، بلکہ اوور اینڈ ابو دیٹ اوریجنل اماؤنٹ، یعنی اس اماؤنٹ سے ایک زیادہ اماؤنٹ جس کو ہم سود کہتے ہیں اس کو بھی پیدا کرنا ہے تاکہ وہ زیادتی کو، یعنی اس زیادہ ستانی کو پھر واپس لوٹائے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو پرنسپل اماؤنٹ، یعنی اوریجنل لون کا جو اماؤنٹ ہے، اوریجنل جو قرض کا اماؤنٹ ہے، اس کو بھی واپس کرنا ہے، اور قرض کے اوپر جو ایک اور اماؤنٹ ہے جس کو ہم سود کہتے ہیں وہ بھی لوٹانا ہے۔ اسی کو قرآن نے سود کہا ہے، اسی کو قرآن نے ظلم کہا ہے، اور ظلم ہی وہ چیز ہے جس کو بےخونی کے لیے ہمارا دین آیا، اور اس سے پہلے بھی تمام سابقہ ادیان ان کا بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم نہ رائج ہے، اور تمام وہ اکنامک پریکٹسز، تمام وہ معاشی پریکٹسز جن کے نتیجے میں ظلم وجود میں آئے، اس کی بےخونی کی جائے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ زمانہ رسالت میں بعض لوگوں نے جب یہ کہا کہ یہ سود کی جو نوعیت ہے وہ بھی ایک بے ہی کی نوعیت ہے، کوئی بے و شرائی کی نوعیت ہے، تو قرآن مجید نے اس کا بہت سختی سے نوٹس لیا، اور دیکھیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے اپنی چھوٹ سے پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کہا بے تو آخر سود ہی کی طرح ہے، اور تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا۔ چنانچہ جس کو اس کے پروردگار کی یہ تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اب اس کا اعادہ کریں گے تو وہی اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سود اتنی شنی چیز ہے کہ یہ انسان کے لیے اس کو ابدی جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔ گویا کہ ایک سود خوار جو ہے، اگر وہ سود لینے سے باز نہیں آتا اس آیت کے مطابق، تو پھر وہ اصل میں ابدی جہنم میں اس کے پڑنے کا پورا اندیشہ ہے۔ اور قرآن مجید کی اس تنبیہ کے بعد بہرحال یہ بات ایک قطعی طور پہ ثابت ہو جاتی ہے بات کہ وہ چیزیں جو ابدی جہنم کا باعث بنتی ہیں ان میں سے ایک چیز سود کھانا بھی ہے۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ سود کے بارے میں ہمارے ہاں جو رویہ پایا جاتا ہے اس میں بعض دفعہ یہ آراء پیش کی جاتی ہیں کہ وہ قرض جو ہم اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیتے ہیں اس پہ سود دیتے ہیں، یہ تو بالکل وہ ممنوع سود ہے جو قرآن نے ممنوع قرار دیا۔ البتہ جو ہم تجارتی رقم لیتے ہیں قرض کے طور پر، اس پہ سود ادا کرتے ہیں، تو یہ اصل میں بینک کے لیے سود چارج کرنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں کاروبار کرنے کے لیے رقم قرض دے رہا ہے۔ تو یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ سود کے بارے میں اس سے قطع نظر کہ وہ قرض آپ ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کاروبار کی ضرورت کے لیے، اگر آپ اس پہ سود چارج کر رہے ہیں تو وہ ہر حال میں ممنوع ہے۔ اور قرآن مجید نے سود کی ڈیفینیشن آج نہیں بیان کی نہیں آ کے، بلکہ یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ سود اصل میں اس پری ڈیٹرمنٹ، یعنی پہلے سے طے شدہ اس متعین اضافے کا نام ہے جو آپ کسی رقم کو جو آپ نے قرض دی ہے اس پہ آپ لیتے حاصل کرتے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت میں ایک ظلم ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ سود کی رقم ذاتی ضرورت کے لیے، یعنی سود کا جو قرض آپ نے لیا ہے وہ ذاتی ضرورت کے لیے خرچ ہو رہا ہے یا کاروباری ضرورت کے لیے خرچ ہو رہا ہے، یہ اس سے قطع نظر ہے، یعنی اس سے کوئی ہمیں مس نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ سود اپنی نیچر میں ایک ظلم ہے جو وجود میں لے کے آتا ہے۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ کتنے سخت ہیں کہ وہ شخص جو اس سے باز نہیں آئے گا تو پھر اس کے لیے ابدی جہنم کا پورا اندیشہ موجود ہے۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ سود کی جو شناعت ہے اسی کے پیش نظر اس کو ہم نے قرآن نے ممنوع قرار دیا، اور تمام سابقہ
شرائع نے بھی اس کو ممنوع قرار دیا، اور سود کے بارے میں کسی قسم کی مداحنت کا رویہ وہ ہمیں ابدی جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔